بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر پڑھا تھا کہ بصریوں کے نزدیک اشتقاق میں مصدر اصل ہے، اور اس کے ہم نے 3 دلائل بھی پڑھے تھے۔ پھر ہم نے اشتقاق کی تعریف اور اس کی اقسام کو پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم کوفیوں کے موقف اور اس کے دلائل کے بارے میں جانیں گے۔ کوفیوں کا موقف یہ ہے کہ اشتقاق میں فعل اصل ہے، مصدر اصل نہیں ہے۔ ان کی جو 3 دلیلیں ہیں ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فعل کا بدلنا یہ مصدر کے بدلنے کا سبب ہے۔ ایک دلیل ان کی یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ مصدر کے ذریعے فعل کی تاکید لگائی جاتی ہے، اور جس کی تاکید لگائی جائے وہ مؤکد ہوتا ہے، اور مؤکد اصل ہوتا ہے تاکید سے، لہٰذا فعل اصل ہوگا اور مصدر فرع ہوگا، یعنی فعل سے چیزیں مشتق ہوں گی۔ اچھا، تیسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اے بصریو، جیسے آپ نے کہا تھا کہ مصدر کو مصدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصدر کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، اور اس سے 9 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، اس لیے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ تو کوفی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ مصدر جو ہے وہ نکلنے کی جگہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مصدر جو ہے یہ مصدور عن الفعل ہے، یعنی فعل سے نکالا گیا ہے۔ مصدر کے معنی میں نہیں ہے، یہ مصدور کے معنی میں ہے، اس میں مفعول کے معنی میں، جس کا مطلب ہے نکالا گیا۔ اور یہ کس سے نکالا گیا ہے؟ فعل سے، کیونکہ اس میں مفعول جو ہے وہ فعل مضارع سے نکالا گیا ہے۔ اور اس پر انہوں نے دلیل بھی دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ کہتے ہیں مشرب عذب و مرکب فارح، اور وہ مشرب بول کر یہاں مشروب مراد لیتے ہیں، اسی طرح مرکب بول کر یہاں مرکوب مراد لیتے ہیں۔ مشرب عذب کا مطلب ہے میٹھا مشروب، اور مرکب فارح کا مطلب ہے تیز سواری۔ تو کوفی کہتے ہیں دیکھیے، عرب لوگ مشرب بول کر مشروب مراد لیتے ہیں، مرکب بول کر مرکوب مراد لیتے ہیں، اسی طرح مصدر مصدور کے معنی میں ہے۔ جو آپ نے کہا ہے کہ مصدر کے معنی میں، یعنی ظرف کے معنی میں، اور اس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، وہ درست نہیں ہے۔ یہ کوفیوں کے دلائل تھے مختصراً۔ اب ہم اس کو عبارت سے دیکھ لیتے ہیں تفصیل سے۔ وقال الکوفیون، اور کوفیوں نے کہا، ینبغی ہونا چاہیے، ان یکون الفعل اصلاً کہ ہو فعل اصل، کس چیز میں؟ اشتقاق میں۔ لأن کیونکہ اعلالہ اس کا یعنی فعل کا بدلنا مدار سبب ہے، لإعلال المصدر مصدر کے بدلنے کے لیے، کیونکہ فعل کا بدلنا مصدر کے بدلنے کے لیے سبب ہے۔ یہ یہاں سے انہوں نے پہلی دلیل دی ہے، وجوداً وجودی طور پر، وعدماً اور عدمی طور پر۔ وجوداً کا مطلب ہے کہ جب فعل میں تعلیل پائی جائے گی تو اس کی وجہ سے مصدر میں بھی تعلیل پائی جائے گی، تو تعلیل پائے جانے کے اعتبار سے، وعدماً اور تعلیل نہ پائے جانے کے اعتبار سے، یعنی اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوگی تو پھر مصدر میں بھی نہیں ہوگی۔ اب وجوداً کی مثال دے رہے ہیں، اما وجوداً بہرحال وجودی طور پر، یعنی تعلیل پائے جانے کے اعتبار سے، ففی یعید عیدتاً تو وہ یعید عیدتاً کے اندر۔ دیکھیے، اچھا 2 مثالیں دی ہیں، وقام قیاماً اور قام قیاماً میں۔ یعید جو ہے یہ یوعید تھا، فعل مضارع کا صیغہ تھا، اس میں سے جب واو کو گرا دیا گیا، حذف کر دیا گیا، تو جو اس کا مصدر تھا وعدتن، اس سے بھی واو کو گرا کر عیدتن کر دیا گیا، عیدتن کر دیا گیا۔ وقام قیاماً، قام اصل میں قوامہ تھا، اس میں واو کو الف سے بدلا، تو اس کا جو مصدر تھا قواماً، اس میں بھی واو کو یا سے بدل دیا گیا، تو فعل کی وجہ سے مصدر تبدیل ہو رہا ہے، لہٰذا فعل جو ہے وہ مصدر کے تبدیل ہونے کا سبب ہوا، تو فعل اشتقاق میں بھی اصل ہوگا۔ وَأَمَّا عَدَمًا اور عدمی طور پر، یعنی تعلیل نہ پائے جانے کے اعتبار سے، ففی یوجل وجلاً وقاوما قواما، تو وہ یوجل وجلاً اور قاوما قواما میں۔ کہتے ہیں دیکھیے، یوجل میں واو ثابت ہے، فعل مضارع کا صیغہ، اس میں واو حذف نہیں ہوئی، تو اسی طرح جو اس کا مصدر ہے وجلاً، اس میں بھی واو حذف نہیں ہوئی، یعنی تعلیل فعل میں نہیں پائی گئی تو مصدر میں بھی نہیں پائی گئی۔ اسی طرح قاوما، اس کے اندر واو ثابت ہے، حذف نہیں ہوا، تو جو اس کا مصدر ہے قواما، اس کے اندر بھی واو ثابت ہے، حذف نہیں ہوا۔ تو فعل میں تعلیل
نہ ہونا مصدر میں تعلیل نہ ہونے کا سبب ہے، یہ ہے عدمی اعتبار سے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ فعل اشتقاق میں اصل ہے۔ و مداریتہ، اور اس کا مدار یعنی سبب ہونا، یعنی فعل کا سبب ہونا کس چیز کے لیے؟ مصدر کے بدلنے کے لیے۔ تدل، دلالت کرتا ہے، علی اصالتہ، اس کے یعنی فعل کے اصل ہونے پر۔ و ایدن، اور اسی طرح یؤکد الفعل، مؤکد کیا جاتا ہے فعل کو، یعنی فعل کی تاکید لگائی جاتی ہے، بہی، اس کے ساتھ یعنی مصدر کے ساتھ۔ نحو، جیسے ضربت ضربن، میں نے مارا۔ اب یہاں ضربت جو ہے یہ فعل ہے اور ضربن مصدر ہے، اور معنوی اعتبار سے ضربن جو ہے یہ ضربت فعل ہی کی تاکید کر رہا ہے، اور یہ کس مرتبے میں ہے بتا رہے ہیں، وَهُوَ بِمَنزِلَةِ ضربت ضربت، یعنی ضربت ضربن جو ہے یہ ضربت کے مرتبے میں ہے۔ اب جو ضربت ہے یہ تاکید لفظی ہے، پہلا مؤکد ہے، دوسری تاکید ہے، یعنی پہلا ضربت مؤکد ہو جائے گا اور دوسرا ضربت اس کی تاکید ہو جائے گا۔ تو جو دوسرا ضربت ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ ضربن تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا ضربت فعل ہے اور یہ مؤکد ہے، اور جو دوسرا ضربت ہے یہ ضربن تھا اور یہ مصدر تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فعل کی تاکید مصدر سے لگائی جاتی ہے، جیسے ضربت ضربن میں۔ والمؤکد اصل، اور جو مؤکد ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، من المؤکدی، مؤکد سے۔ مؤکد جو ہے وہ مؤکد سے اصل ہوتا ہے، اسی وجہ سے فعل جو ہے وہ اشتقاق میں اصل ہوگا۔ اچھا ترجمہ سن لیجیے ضربت ضربن، اس کا مطلب ہے میں نے خوب مارا، کیونکہ ضربت کے اندر مارنے کا ذکر ہے اور آگے وہی فعل آ رہا ہے ضربن، تو اس کا ترجمہ ہوگا میں نے خوب مارا، یعنی مارنے میں زیادتی کی۔ اور پھر اسی کو انہوں نے واضح کیا کہ ضربت، میں نے مارا یعنی میں نے خوب مارا۔ وَيُقَالُ لَهُ، اور اسے کہا جاتا ہے، کس کو؟ وہ ضمیر کا مرجع ہے مصدر، اور اسے کہا جاتا ہے یعنی مصدر کو، مصدر، اور اسے یعنی مصدر کو مصدر کہا جاتا ہے، لِكَوْنِهِ مصدوراً، اس کے مصدور ہونے کی وجہ سے، یعنی نکالے جانے کی وجہ سے، عن الفعل، فعل سے۔ یہاں سے کوفی تیسری دلیل دے رہے ہیں کہ مصدر کو مصدر کہا جاتا ہے اس کے یعنی مصدر کے فعل سے نکالے جانے کی وجہ سے۔ اب آگے وہ عربوں کے قول سے اپنے اس تیسری دلیل پر مزید دلیل دے رہے ہیں، عربوں کے قول سے کہہ رہے ہیں جی، کما قالو، جیسا کہ عربوں نے کہا، مشرب عذب و مرکب فارح، میٹھا پانی اور تیز سواری، یعنی مشروب و مرکوب۔ دیکھیے کہ یہاں انہوں نے مشرب بول کر مشروب مراد لیا، مرکب بول کر مرکوب مراد لیا، تو اسی طرح مصدر بھی مصدور کے معنی میں ہے، یعنی نکالا گیا۔ قلنا، ہم نے کہا۔ اب یہاں سے بصری حضرات جو ہے وہ کوفیوں کے ان کے دلائل کا جواب دے رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے اس کو عبارت اور ترجمے سے ہی۔ قلنا، ہم نے کہا، فی جوابہم، کوفیوں کے جواب میں، اعلال المصدری، کہ مصدر کا بدلنا، للمشاکلتی، ہم شکل کرنے کے لیے ہوتا ہے، لا للمداریتی، نہ کہ سببیت کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ فعل کی تبدیلی مصدر کی تبدیلی کا سبب ہے، یعنی فعل میں تبدیلی ہوگی تو مصدر بھی تبدیل ہوگا، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ فعل کی تبدیلی سبب بن جاتی ہے مصدر کے تبدیل ہونے کا، اس لیے مصدر کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف ہم شکل کرنے کے لیے تبدیل کیا جاتا ہے، تاکہ فعل اور مصدر، اس کا جو مصدر ہے، دونوں ایک جیسے نظر آئیں۔ اب مثال دے رہے ہیں، کحذف الواوی فی تعیدو والحمزتی فی تکرمو، جیسے کہ تعیدو میں واو کو حذف کرنا اور تکرمو میں حمزہ کو حذف کرنا۔ اب یہ جو تعیدو ہے یہ اصل میں تھا توعیدو کے اندر واو کو حذف کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، جبکہ اسی توعیدو کا جو صیغہ واحد مذکر غائب ہے یوعیدو، اس میں واو کو حذف کرنے کی وجہ تھی، اور وہ وجہ کیا تھی کہ وہ واو جو علامت مضارع یا اور کسرہ کے درمیان آ جائے اسے حذف کر دیا جاتا ہے، تو یوعیدو کے اندر تو واو یا اور عین کے کسرہ کے درمیان تھی، اس کو حذف کر دیا، لیکن توعیدو کے اندر جو ہے واو تا اور کسرہ کے درمیان ہے، یا اور کسرہ کے درمیان نہیں ہے، تو یہاں تو واو کو حذف کرنا نہیں بنتا تھا، لیکن پھر بھی حذف کر دیا فعل ہی کے اندر۔ کیوں حذف کیا؟ تو یہ صرف ہم شکل کرنے کے لیے کیا ہے، تاکہ پوری گردان ایک ہی وزن پر آئے۔ اسی طرح تکرمو کے اندر حمزہ کو حذف کرنا،
तुकरिमु, अच्छा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तुकरिमु बाब इफ़आल का फ़ेले मुदारे का सीगा है, चाहे इसे वाहिद मुअन्नस गायब का ले लो या वाहिद मुज़क्कर हाजिर का ले लो। तो इसके अंदर हमज़ा को हज़फ किया गया है। यहाँ आपको एक चीज़ बतलाता चलूँ कि बाब इफ़आल की जो फ़ेले माजी है अकरमा, जब हम इससे फ़ेले मुदारे बनाते हैं तो आपने शायद कभी गौर किया हो या ना किया हो, इसकी फ़ेले मुदारे में जाकर इसका हमज़ा कहाँ गायब हो जाता है। जैसे सर्रफ़ा, जब इससे फ़ेले मुदारे बनाएंगे तो युसर्रिफ़ु आएगा, जो स्वाद फ़ेले माजी में था वही स्वाद फ़ेले मुदारे में है। लेकिन अकरमा से जब फ़ेले मुदारे बनते हैं तो अकरमा का जो हमज़ा था वो फ़ेले मुदारे में नज़र नहीं आता। वो क्यों नज़र नहीं आता? होना तो चाहिए था यु अक्रिमु, लेकिन हम देखते हैं युक्रिमु, पढ़ते भी यही हैं युक्रिमु युक्रिमान युक्रिमुना, वो हमज़ा कहाँ गया? तो जनाब वो हमज़ा दर हकीकत सीगा वाहिद मुतकल्लिम में तब्दीली करने की वजह से गिरा है। अब अगर आप हमज़ा को साबित रखकर गर्दान पढ़ेंगे ना, यु अक्रिमु यु अक्रिमान यु अक्रिमुना, तो पढ़ते पढ़ते जब आप आएंगे सीगा वाहिद मुतकल्लिम पर तो वो बनेगा उ अक्रिमु। तो अब दो हमज़ा एक साथ आ गए, जब दो हमज़ा एक साथ आ गए तो वजूबन जो दूसरा हमज़ा है उ अक्रिमु, जिस पर ज़बर है, उस हमज़ा को हज़फ कर दिया तो बन गया उक्रिमु। वो दूसरा हमज़ा हज़फ हो गया तो सीगा वाहिद मुतकल्लिम का हमज़ा वजूबन हज़फ हुआ है दो हमज़ा के आ जाने की वजह से। तो अब उस वाहिद मुतकल्लिम में तब्दीली की वजह से पूरी गर्दान में तब्दीली कर दी गई, पूरी गर्दान से ही हमज़ा को गायब कर दिया गया। जैसे तुकरिमु का जो सीगा, इससे भी हमज़ा को गायब कर दिया, वरना तो अक्रिमु था, तो इससे भी हमज़ा को हज़फ कर दिया गया। ये सब क्यों किया गया? ताकि हम शक्ल हो जाएं, तमाम सीगे, सब सीगों की गर्दान एक जैसी हो जाए। ऐसा नहीं है कि अक्रिमु में हमज़ा को हज़फ करने की वजह से बाकी सीगों में भी कोई सबब आ गया है, कोई ऐसा सबब कि जिसकी वजह से हमज़ा को हज़फ करना ज़रूरी हो गया। ऐसा नहीं है, सिर्फ़ हम शक्ल करने के लिए किया गया। तो कूफियों की पहली जो दलील थी कि भाई फ़ेल की तब्दीली मस्दर की तब्दीली का सबब है, उसका जवाब हो गया कि भाई सबब नहीं है, बल्कि सिर्फ हम शक्ल करने के लिए तब्दील किया जाता है। अब जो कूफियों की दूसरी दलील थी कि भाई फ़ेल को मुअक्कद किया जाता है मस्दर के साथ, लिहाजा फ़ेल असल होगा, तो उसका जवाब दे रहे हैं वल मुअक्कदियतु ला तदुल्लु अलल असालती, और मुअक्कद होना ये दलालत नहीं करता अलल असालती, असल होने पर, फिल इश्तिकाक में, कि भाई जो मुअक्कद है उसी से कलिमात बनेंगे, इस पर दलालत नहीं करता मुअक्कद होना। बल तदुल्लु फिल एराबी, बल्कि मुअक्कद होना एराब में असल होने पर दलालत करता है कि जो मुअक्कद है वो एराब में असल है, वही एराब उसकी ताकीद को मिलेगा। कमा फ़ी जाअनी ज़ैदुन ज़ैदुन, जैसा कि जाअनी ज़ैदुन ज़ैदुन के अंदर। अब इसमें आप देख लीजिए, पहला ज़ैद है वो मुअक्कद है और जो दूसरा ज़ैद है वो ताकीद है। अब जो पहले ज़ैद का एराब है वो फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू है और यही एराब दूसरे ज़ैद को मिलेगा, यानी वो भी मरफ़ू होगा पहले ज़ैद की वजह से, क्योंकि ये उसकी ताकीद है। तो पहला ज़ैद एराब में तो असल है लेकिन इश्तिकाक में असल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दूसरा ज़ैद है, ऐसा तो नहीं है कि दूसरा ज़ैद पहले ज़ैद से बनाया गया हो, कि पहले ज़ैद से ज़ा ले लिया, पहले ज़ैद के ज़ा से ज़ा लिया, या से या लिया, दाल से दाल लिया और दूसरा ज़ैद बना दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि मुअक्कदियत होना, यानी मुअक्कद होना जो है ये एराब में असल है, इश्तिकाक में असल नहीं है। वक़ौलुहुम मशरबुन अज़बुन व मरकबुन फ़ारिहुन, और कूफियों का कौल मशरबुन अज़बुन और मरकबुन फ़ारिहुन मिन बाबी जरन नहरू व सअलल मीज़ाबु, ये जरन नहरू और सअलल मीज़ाब की कबील से है। यहाँ से बिसरी कूफियों की तीसरी दलील का जवाब दे रहे हैं। कूफियों ने कहा था कि मशरब जो है ये मशरूब के माना में है और मरकब जो है ये मरकूब के माना में है, क्योंकि अज़ब यानी मीठा होना ये मशरूब ही हो सकता है, मशरब मीठा नहीं होता। मशरब का मतलब होता है पीने की जगह, और वो पीने की जगह मीठी नहीं होती बल्कि मशरूब मीठा होता है, लिहाजा मशरब मशरूब के माना में है। इसी तरह मरकब ये होता है सवार होने की जगह, तो सवार होने की जगह तेज़ नहीं होती बल्कि सवारी तेज़ होती है, यानी जिस पर सवार हुआ जाए, तो लिहाजा मरकब मरकूब के माना में है। ये कूफियों ने दलील दी थी। तो इस दलील का जवाब बिसरी दे रहे हैं। बिसरी कह रहे हैं कि हम ये मानते ही नहीं है कि मशरब मशरूब के माना में है और मरकब मरकूब के माना में है,
بلکہ ہم مشرب کو مشرب ہی کے معنی میں لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مشرب کا مطلب ہی یہی ہے پینے کی جگہ، اور مرکب کا مطلب ہے سوار ہونے کی جگہ۔ اور ان کی طرف جو عذبن اور فارحن کی نسبت کی گئی، عذبن کا مطلب میٹھا ہونا، فارحن کا مطلب تیز ہونا، تو مشرب کی طرف جو عذبن کی نسبت کی گئی ہے یہ مجازن کی گئی ہے، مرکب کی طرف جو فارحن کی نسبت کی گئی ہے یہ بھی مجازن کی گئی ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے جرن نہر وسأل المیزاب، نہر جاری ہوئی اور پرنالہ بہا، تو بتائیے کہ نہر تو جاری نہیں ہوتی بلکہ نہر میں پانی جاری ہوتا ہے، اسی طرح پرنالہ تو نہیں بہتا، پرنالے میں پانی بہتا ہے۔ تو جس طرح یہاں مجازن جاری ہونے کی نسبت نہر کی طرف کر دی اور بہنے کی نسبت پرنالے کی طرف کر دی، تو اسی طرح مشرب کی طرف مجازن عذبن کی نسبت کر دی اور مرکب کی طرف مجازن فارحن کی نسبت کر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرب مشروب کے معنی میں ہے، بلکہ مشرب مشرب ہی کے معنی میں ہے، مجازن اس کے ساتھ عذبن میٹھا ہونے کی صفت لگا دی گئی۔ تو یہ مجاز ہے اور مجاز سے دلیل نہیں بنائی جاتی، لہٰذا آپ کا اسے دلیل بنا کر یہ کہنا کہ مصدر مصدور کے معنی میں ہے یہ درست نہیں ہے۔